اور یہ اصول جو ہے نا یہ معاشرے کے اس ڈھانچے پر سوال اٹھاتا ہے جو شاید کمزور کو نظر انداز کر دے. یہ کہتا ہے نہیں سب برابر ہیں. اچھا، آج کل نا معاشرے میں ایک خیال بہت سننے کو ملتا ہے کہ بھئی اگر کوئی مالی طور پر مشکل میں ہے تو شاید اسی کی غلطی ہے، اسی کی کوتاہی یا ناکامی سمجھا جاتا ہے اس کو. اور یہ سوچنا اکثر ان لوگوں پر بہت بھاری پڑتی ہے جو پہلے ہی آپ سمجھے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. لیکن کیا واقعی بات اتنی سادہ ہے؟ کیا غربت صرف ایک فرد کی کہانی ہے؟ آج کی گفتگو میں ہم اسی سوال کو تھوڑا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے. کچھ ذرائع ہیں ہمارے پاس اور کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ ایک مختلف زاویہ کیا ہو سکتا ہے. خاص طور پر دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں آج کل کی جو غالب سوچ ہے جو اکثر سرمایہ دارانہ نظام سے جڑی ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ آپ کی کامیابی آپ کی ذاتی محنت کا نتیجہ ہے نا، اور آپ کے فیصلوں کا. اور اگر ناکامی ہے یعنی غربت ہے تو وہ شاید سستی کا نتیجہ ہے یا غلط فیصلوں کا. اب اس طرح سوچنے سے ہوتا کیا ہے کہ جو معاشرتی ناانصافیاں ہیں یا سسٹم کی کوئی خرابیاں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں. اور یہیں پر نا اسلامی نقطہ نظر ایک بہت ہی مختلف تصویر پیش کرتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اسلام میں غربت کو صرف ایک فرد کا ذاتی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا. اچھا، اسے ایک وسیع تر سماجی مسئلہ اور کبھی کبھی تو پورے نظام کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. یعنی ذمہ داری صرف فرد پر نہیں آتی؟ جی نہیں، ذمہ داری پورے معاشرے پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس سے نمٹے. یہ تو بہت بڑا فرق ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد کا کوئی کردار ہی نہیں، مطلب ساری ذمہ داری نظام پر ہے، یا کوئی توازن ہے اس میں؟ نہیں، توازن تو بالکل ہے. اسلام میں جو پہلا اہم نقطہ ہے نا وہ یہ کہ دولت اور غربت دونوں کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. آزمائش؟ اچھا. جی، یہ صرف غریب کے لیے امتحان نہیں ہے، امیر کے لیے بھی ہے. امیر سے سوال ہے کہ کیا وہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، کیا وہ اپنے مال میں سے دوسروں کا حق جیسے زکوٰۃ ہے وہ نکالتا ہے. اور غریب کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور رزق حلال کے لیے جائز کوشش کرتا رہے. قرآن میں بھی تو واضح آتا ہے نا سورۃ الانفال میں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں. تو یہ حالات امتحان ہیں. جی بالکل. یہ آزمائش والی بات بہت اہم ہے. اور شاید اسی سے جڑی ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اسلام غریب کو اس کی حالت کا تانا دینے سے یا اسے ذمہ دار ٹھہرانے سے منع کرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول بہت مشہور ہے جو اس بات کی گہرائی بتاتا ہے. جی کہ جب کوئی غریب بھوکا سوتا ہے تو کسی امیر نے اس کا حق مارا ہوتا ہے. بالکل. یہ تو سیدھا فرد کی ناکامی والی سوچ سے ہٹ کر معاشرتی حق تلفی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بالکل. اور دیکھیں اسی معاشرتی ذمہ داری کا ایک عملی اظہار ہمیں زکوٰۃ کے نظام پہ ملتا ہے. زکوٰۃ، ہاں. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کوئی آپشنل چیز نہیں، کوئی خیرات یا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ صاحب نصاب کے مال میں غریب اور مستحق کا باقاعدہ حق ہے، شرعی حق. اس کا مقصد صرف کسی ایک فرد کی مدد کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد بڑا ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ دولت گردش کرے، معاشرے کے نچلے طبقے تک بھی پہنچے، معاشی توازن آئے. قرآن میں بھی تو مذمت کی گئی ہے نا اس بات کی کہ دولت صرف امیروں میں ہی گھومتی رہے. صحیح. تو زکوٰۃ معاشی عدم توازن کو کم کرتی ہے اور مال کو پاک بھی کرتی ہے. اور احادیث میں تو زکوٰۃ نہ دینے پر بہت سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. تو اگر زکوٰۃ ایک حق ہے اور غربت ایک آزمائش، تو اس سب کا عملی زندگی میں کیا مطلب نکلتا ہے؟ ذمہ داری اصل میں کہاں ہے؟ فرد پر، معاشرے پر؟ ذمہ داری آپ کہہ سکتی ہیں مشترکہ ہے. مشترکہ، اچھا. جی، انفرادی سطح پر کوشش کرنا، صبر کرنا یہ تو اہم ہے ہی، لیکن معاشرے پر بھی فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے نا. کون سی والی؟ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. ہاں بالکل. تو یہ صرف ذاتی نیکی کی بات نہیں رہی، یہ ایک سماجی فرض بن گیا. اور یہ سماجی فرض شاید صرف پڑوسیوں تک ہی نہیں رہتا ہوگا، اس کا تعلق انصاف کے بڑے تصور سے بھی جڑتا ہوگا. یقیناً انصاف تو اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بہت واضح. جی. اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. سبحان اللہ.
यानी इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं। जी बिल्कुल। और ये उसूल जो है ना, ये माशरे के उस ढांचे पर सवाल उठाता है जो शायद कमजोर को नजरअंदाज कर दे। ये कहता है नहीं, सब बराबर है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो ये कहा जा सकता है कि जहां आज का मुआशरा अक्सर गुर्बत की सारी जिम्मेदारी फर्द पर डाल देता है, वहीं इस्लामी तालीमात फर्द की कोशिश, उसकी मेहनत, उसकी इज्जत नफ्स, उन सब की अहमियत को तो तस्लीम करती हैं, जी लेकिन साथ ही वो गुर्बत को एक इज्तिमाई चैलेंज के तौर पर देखती हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। खुलासा यही है, फर्द भी जिम्मेदार है अपनी कोशिश का, लेकिन मुआशरा भी जिम्मेदार है इंसाफ और हुकूक का। और यहाँ ना एक सोच है जो शायद हम सबको गौर करने के लिए छोड़ जानी चाहिए जी जरूर। कि अगर हम वाकई ये मान लें दिल से कि गुर्बत सिर्फ किसी की जाती नाकामी नहीं है, बल्कि ये एक मुश्तरका आजमाइश है और एक समाजी जिम्मेदारी भी है, तो इस समझ का, इस फहम का हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या असर पड़ेगा? दूसरों के साथ हमारे रवैये पर, हमारी हमदर्दी पर और मुआशी निज़ाम के बारे में हमारी सोच पर क्या अमली फर्क आना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको खुद से पूछने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है।